محترم سامعین و ناظرین، لے کر آئے ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا روحانی علاج، جس میں انشاءاللہ تعالی کان کے متعلق روحانی علاج بتاؤں گا، جیسا کہ کان میں درد ہونا، کان سے پیپ آنا، یا کان بہرا ہو جانا، یا کم سنائی دینا، ان تمام کے بارے میں اس میں ذکر کروں گا۔ آپ تمامی حضرات سماعت فرماتے رہیں۔ اگر آپ کے کان سے پیپ آتا ہے، پیپ اور ایسا پیپ جو کہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور لوگ اس سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ خود بھی اس سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو رات کو سوتے وقت نئی اور صاف روئی لیں اور اس روئی کا فواہ بنائیں، جیسا کہ عطر کے لیے فواہ بناتے ہیں اسی طرح کا ایک فواہ بنائیں، اور اس فوئے پر ایک مرتبہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی اس کو پڑھ کر پھوئے پر دم کریں، اور متاثرہ کان میں، جس کان سے پیپ نکلتا ہو اس کان میں رات کو سونے سے پہلے رکھ دیں۔ صبح نئی روئی کے فوئے پر دم کر کے کان میں رکھ دیں، یعنی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ بدلیں، ایک مرتبہ رات کو سوتے وقت اور ایک مرتبہ جب آپ سو کر اٹھیں اس وقت۔ یہ 2 بار ہر دن عمل کریں، اور جب پیپ آنا بند ہو جائے یہ عمل بھی ترک کر دیں۔ اس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد آپ کے کان میں شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ اگر بہرا ہو گیا ہو، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے بہرا ہو، یا اور کسی وجہ سے بھی بہرا ہو گیا ہو، یا پھر اس کے کان میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی بہرا ہو گیا ہو، تو اس کا علاج اس طرح کریں کہ جب بچہ یا بڑا رات کو گہری نیند سو جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو، نوجوان ہو، بڈھا ہو، تو اس کے قریب سرہانے کے رخ سیدھی جانب کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد یہ پڑھیں۔ پڑھنے میں ہر حرف الگ الگ پڑھا جائے، کاف ہا یا عین صاد اس طرح پڑھیں۔ علاج میں جلدی یا گھبراہٹ سے کام نہ لیں، مسلسل 6 ماہ تک یہ عمل جاری رکھیں۔ یہ امر مجبوری اگر بیچ میں ناغہ ہو جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ناغہ نہ ہو۔ خواتین اگر یہ عمل کریں تو ناغہ کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ الگ الگ حرف پڑھنا جائز ہے۔ تو آپ اس طرح سے کریں، کاف ہا یا عین صاد کو الگ الگ پڑھ کر بچے یا بڑے کے جب کہ وہ گہری نیند سو جائے اس کے قریب پڑھ کر اس پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد بہراپن دور ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بوڑھا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے کم سنائی دیتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات والارض ثم استوى علی العرش پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے 3 مرتبہ ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ 41 روز پورا کرنا ضروری ہے، 41 مرتبہ ہر دن پڑھیں اور 41 روز تک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بڑھاپے کی وجہ سے جو کم سنائی دیتی ہے بہت ہی جلد ان کا کان بالکل صحیح طریقے سے کام کرنے لگے گا، اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انہیں شفا بھی مل جائے گی۔ اسی طرح بہراپن دور کرنے کے لیے بھی آپ بہت سارے روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ کان کے اندر ہڈی کے اوپر بال ہوتے ہیں، اگر نزلہ کان کی طرف مستقلاً رجوع رہے یا کسی دوسری بیماری کی وجہ سے یہ بال موٹے ہو جائیں تو آواز کی لہریں ان بالوں کو اتنا نہیں ہلا پاتی جتنا سماعت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نتیجہ میں آدمی کم سننے لگتا ہے، بہت کم سنتا ہے، یا بالکل بہرا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ راس السمع المرام رات کو سونے سے پہلے اور دن میں زوال کے فوراً بعد، رات کو سونے سے پہلے اور دن میں زوال کے فوراً بعد، یعنی کہ جب 11-12 بجے جو زوال ہوتا ہے، بیچوں بیچ آسمان میں سورج آ جاتا ہے، اس کو زوال بولا جاتا ہے، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر دم کر کے کان میں گھمائیں، سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر دم کریں یہ پڑھ کر، اور اپنے کان میں گھمائیں جس کان میں آپ کو تکلیف ہے، جس کان کو جو ہے بہراپن لگ چکا ہے۔ یہی الفاظ کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی شکل میں عورتیں گلے میں پہنیں اور مرد بازو پر باندھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو ان تمام چیزوں سے، روحانی علاج سے شفا ملے گی، کیونکہ یہ تمام کے تمام قرآنی آیتیں اور قرآنوں سے ہی روحانی علاج بتایا جاتا ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔